غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ وادی میں ٹارگٹ کلنگ کا کشمیریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کشمیر کے اپنے 2 روزہ دورے کے بعد سری نگر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ غلام نبی آزاد کے مطابق سیکیورٹی فورسز قاتلوں کو گرفت میں لینے اور انہیں ٹھکانے لگانے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے ملیٹنٹوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ حالیہ واقعات کو غلام نبی آزاد نے نئی حکمت عملی قرار دیا۔ غلام نبی آزاد کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس بند کرنے اور موٹر سائیکلوں کو ضبط کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ غلام نبی آزاد نے مزید کہا کہ کشمیر کے لوگ انتخابات سے پہلے ریاست کا درجہ واپس چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی افسران کو بھی یکساں مواقع دیے جانے چاہیے۔ ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے اس کی سب نے مذمت کی ہے، ون اینڈ آل۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بھی نہیں پکڑا جاتا ہے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ نارمل ملیٹنسی میں جب کوئی ملیٹنٹ مارتا تھا تو کم سے کم یا اسی دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن یا پکڑا جاتا تھا یا مارا جاتا تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 2 ہفتوں میں اتنے انسیڈنٹ ہوئے تو ایک بھی آدمی نہ پکڑا گیا اور نہ اس کا کوئی کلو ہے۔ لیکن مذمت سب نے کیا، کنڈم سب نے کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کی وجہ سے کشمیر کے عوام بدنام ہوتے ہیں، اور جو ورکرز باہر کے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، یہاں کی سڑکیں بلڈنگ بنانے میں، تو وہ اگر جب بھاگ جائیں گے تو ہم پہلے ہی پیچھے بہت چلے گئے ہیں تو اور پیچھے چلے جائیں گے۔ اس لیے کسی بھی باہر کے آدمی کو اندر کے آدمی کو مارنے کی تو ہمیشہ مذمت کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ لیکن جو اب دوسرا انہوں نے شروع کیا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارنا شروع کیا، کشمیری مسلمانوں کو تو ہزاروں میں انہوں نے پچھلے سالوں میں مارا، لیکن اب یہ ٹارگیٹڈ جس میں سکھ بھی، کشمیری پنڈت بھی اور باہر والے، یہ ایک نئی فلسفی ہے، تو اس کی مذمت کی ہے سبھی لوگوں نے۔ تو ایک تو میں عوام کو اور کشمیر سے باہر بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کا اس کلنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس طرح سے ملک کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، اس سے شاید 10 گنا زیادہ یہاں کے عوام سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور کشمیر کے عوام کے خلاف ہے۔ ڈیولپمنٹ کے بارے میں سب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ صرف ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ ہوتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نیچے نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے۔ غریبی بہت بڑھ گئی ہے پہلے سے، اور کئی جگہ راشن نہیں پہنچتا ہے، اور ایک چیز اور بتائی کہ مہنگائی جو ہے کمر توڑ، ہر چیز، دال سے لے کر، سبزی سے لے کر، گوشت سے لے کر، پیٹرول ڈیزل سے لے کر جتنے بھی کیروسین آئل ہے وہ سب میں مہنگائی ہے۔ تو آمدنی کم ہو گئی ہے اور خرچہ اس سے 4 گنا بڑھ گیا ہے۔ تو یہ تشویش ظاہر کی ہے عوام نے، اور الیکشنز کے بارے میں کہا کہ جتنا فوری طور پر الیکشن ہوئے اور جمہوریت بحال ہو جائے، کیونکہ جتنے بھی آفیسر ہیں افسر شاہی ہے، اور اس میں بہت سارے آفیسر باہر کے ہیں، ان کو باہر اور اندر میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن اندر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں اسٹیٹ میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن باہر والے آفیسر ہیں ان کو سمجھنے میں 5-6 سال لگیں گے، اور تب تک تو ریاست کا حال بہت برا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوکل آفیسرز ہیں مکس ہونے چاہیے، باہر کے بھی آئیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی ذمہ داری دینی چاہیے، اور اسٹیٹ ہوڈ سب سے پہلے اس میں بغیر کسی ولمب کے، ٹائم ضائع کرنے کے، اسٹیٹ ہوڈ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے الیکشن میں۔ غلام نبی آزاد کہتے ہیں کہ یو پی میں انتخابات اور کشمیر میں تشدد کے بڑھنے کے بیچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جگہ ہو تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہاں 30 سال سے کبھی ملیٹنسی ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی اپ ہوتی ہے، کبھی الیکشن سے ہوں یا نہ ہوں۔ ہم کو ملیٹنسی کو کنڈم کرنا چاہیے، اور ملیٹنسی کا مقابلہ کرنے کے لیے جموں کشمیر
اور ملک کے لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک جنریشن تو ختم ہو گئی اس ملیٹنسی کی وجہ سے، اگر یہ ملیٹنسی ایکسٹرنل فورسز جو ہیں جو یونائٹ ہو رہے ہیں، ان ایکسٹرنل فورسز کا اگر ہم لوگ یہاں کے جموں کشمیر کے اور پورے دیش کے لوگ اکٹھے مل کر یہاں کی سیکورٹی فورسز، یہاں کے عوام، یہاں کی جنتا مل کے مقابلہ نہیں کریں گے تو کسی کو نقصان نہیں ہونے والا ہے، صرف جموں کشمیر کے لوگوں کو، چاہے وہ جموں پراونس کے ہوں چاہے کشمیر کے ہوں، اور ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہمارے ساتھ مرتے ہیں ان کا نقصان ہونا